وہ ہمارے دلوں میں اچھے میلانات کا القاء کرتے ہیں، اگر کوئی خیر ہم سے وجود میں آتا ہے تو ہمیں تھپکی دیتے ہیں۔ یہ انداز جو ہے یہ بھی فرشتوں کا، تو گویا کہ یہ 6 قوتیں میں نے گنوائی ہیں، 2 ہمارے اندر ہیں، داعی الی الخیر، داعی الی الشر، الی الشر نفس امارہ، داعی الی الخیر روح ملکوتی جو ہمارے اندر ہے، روح ربانی کہنا چاہیے۔ خارج میں مرئی فرشتے نہیں، غیر مرئی فرشتے ہیں نیکی کی طرف بلانے والے اور ترغیب دینے والے، اور ادھر جنات ہیں، شیاطین جن، تمام جن نہیں، جنوں میں اچھے بھی ہیں لیکن شیاطین جن وہ غیر مرئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بدی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ظاہر اور مرئی جو ہے ان میں انسان ہے، انسان داعی خیر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، جیسے کہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو میرا اتباع کرتے ہیں وہ بھی بلاتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف اور بلاتے ہیں علی وجہ البصیرۃ۔ اسی طریقے سے وہ شر کی طرف بلانے والے، غلط نظریے، غلط افکار پھیلانے والے، انسان کے نفسانی اور سفلی جذبات کو بھڑکانے والا لٹریچر پیدا کر رہے ہیں، جو انسان کے اندر جو ہے ان کے جو سفلی میلانات ہیں ان کو بھڑکائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل ایک بیلنسڈ ہے معاملہ، کہ خارج میں بھی اور باطن میں بھی۔ بہرحال پہلی 2 جو ہے ہوائیں ہیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، اور دوسری 3 والناشرات نشرا، یہ القاء ہوتا رہتا ہے فرشتوں کی طرف سے، ملقیات ذکرہ، اور یہ کہ وہ فرق کرتے رہتے ہیں، حق و باطل کی تمیز ہوتی رہتی ہے، خود انسان پر منکشف ہوتا رہتا ہے، انسان کا دل اسے بتاتا ہے کہ کیا شے صحیح ہے کیا غلط ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، ولا افتاک المفتی۔ تو یہ تینوں جو قسمیں ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے فرشتے جو خیر کے میلانات و جذبات کو ابھارتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، حق و باطل کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور جیسے کہ وحی آتی ہے تو صحیح اور غلط کا امتیاز ہو جاتا ہے، فالملقیات ذکرہ، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ بہرحال ان قسموں کے بعد فرمایا انما توعدون لواقع، یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر۔ یہ سارا اہتمام اللہ نے یوں ہی نہیں کیا، اب اس میں مختلف پہلوؤں سے مقسم بہی اور مقسم علیہ کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اللہ نے اگر یہ مادی اہتمام تمہارے لیے کیا ہے اور یہ سارا جو عالم جو ہے اس کی بساط بچھائی ہے، تو آخر تمہارے اوپر یہ سارے احسانات یہ صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو اور اس کے بعد بس ختم ہو جاؤ، کسی نے خیر کمایا تو اور شر کمایا تو کوئی نتیجہ کہیں نہیں نکلے گا۔ یہ پورا نظام بڑا مربوط نظام ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ خانے نعمت جس نے بچھایا ہے وہ پھر تم سے کچھ جواب دہی بھی اس کے سامنے ہوگی اور سوال بھی ہوگا اور اس کی جزا و سزا بھی ہوگی۔ جس نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا ہے ان کو نوازا جائے گا، ان کو لازماً عقل کا منطق کا تقاضا ہے کہ انہیں جزا دی جائے، انہیں بدلہ دیا جائے، ان کا اعزاز اور اکرام ہو، اور جنہوں نے ناشکری کی ہوگی عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو انما توعدون لواقع، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح اگر ہم نے فرشتے بھیجے، اگر ہم نے وحی نازل کی، اگر ہم نے اپنی کتابیں اتاری، آخر کس لیے؟ وہ جو فرق دنیا میں ہو گیا کہ ایک طرف اہل حق تھے جنہوں نے کہ اس سے فائدہ اٹھایا، ایک طرف وہ اہل زیغ تھے، اہل باطل تھے کہ جنہوں نے اسے رد کر دیا۔ دنیا کے اندر بھی تم نے دیکھا کہ قومیں ہلاک کر دی گئی، فرق نمایاں ہو گیا، حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے اور بقیہ پوری قوم غرق کر دی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ہود اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے، باقی پوری قوم عاد جو ہے وہ ختم کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ تو یہ فالفارقات فرقا، یہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک نظام عدل اور نظام مجازات، قانون مجازات ہے جو قائم ہے۔ جب دنیا میں اس کا یہ مظہر دیکھ رہے ہو تو یقیناً اس کا جو آخری فیصلہ ہونے والا ہے، اس کی جو خبر دی جا رہی ہے وہ بھی جھوٹی نہیں ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس چیز کی کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اور دین یعنی جزا و سزا وہ واقع ہو کر رہے۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ان دونوں آیتوں کے مفہوم کو جمع کر دیا گیا، انما توعدون لواقع۔ اب آگے چلیے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اب یہ وہ قیامت کی جو کیفیات ہیں، جبکہ وہ جو زلزلہ آئے گا جسے کہ کہیں واقعہ کہا جاتا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہے تو سورہ قیامہ کے اندر اس کی کچھ اور شکلیں جو ہے، کچھ اور کیفیات جو ہے اس کی بیان کر دی گئی
یہاں پر جو ہے 3 آیتوں میں اسی وقوع قیامت کا وہ جو ہولناک نقشہ ہے، اس وقت جو بھی یہ مادی نظام ہے اس کائنات کا، میں نے کہہ تو دیا لفظ کائنات، لیکن میں اس میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اور اس پر چونکہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ایک کتاب چھپی ہے، دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے، ایک پاکستانی ہی فزسسٹ ہے، فزکس کے کافی بڑے ماہر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ قیامت کا ایک نقشہ انہوں نے یہ کھینچا ہے جو میرے دل کو لگا ہے کہ یہ قیامت جو ہے ایک تو ہے پوری کائنات کی قیامت، پورے کائنات کی بساط کا لپیٹا جانا، ایک ہے مختلف گیلیکسیز جو ہیں ان کی قیامت واقع ہو جانا، اور وہ قیامت تو واقع ہوتی آ رہی ہے، چلا آ رہا ہے سلسلہ، اس لیے کہ سائنس نے آج یہ بتایا ہے کہ پوری گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں، وہ بلیک سپاٹس رہ گئے، بلیک ہولز رہ گئے ہیں صرف کے جو نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر پوری گیلیکسیز گم ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس قیامت کا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے وہ پوری کائنات کی تباہی کا معاملہ ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے، اس کائنات کا یہ حصہ جس میں یہ زمین واقع ہوئی ہے اور جس میں یہ نوع انسانی کا معاملہ ہے اور یہاں جو رسول بھیجے گئے ہیں، ان کا حساب کتاب، ان کی جزا و سزا، اس کے لیے کسی ایک اس حصے کے اندر جو ہے یہ عظیم قسم کا ایک حادثہ رونما ہو اور تباہی ہو، اور سورج اور چاند جیسے کہ کہا گیا جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع ہو جائیں۔ اب سورج اور چاند سے کسی زمانے میں تو انسان یہ سمجھتا ہوگا گویا کہ پوری کائنات ہی کا ذکر ہو گیا، آج ہمیں معلوم ہے کہ کروڑ جو ہے وہ سورج موجود ہے اس کائنات کے اندر، گیلیکسیز جو ہیں اس کا تصور کیجئے، اور پھر ان کے اندر کتنے سٹارز ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے گرد جو ہے وہ کتنے سیارے گھوم رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جیسے کہ بعض جگہ پر آیا بھی ہے کہ یہ ایک نقشہ جو ہے ایک بساط ایک دفعہ لپیٹی جائے گی، پھر اس کو کھول بھی دیا جانا ہے، پھر آخرت کا عالم آنا بھی ہے، تو یہ پوری کائنات کی تباہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ کائنات کے اندر ایک کیفیت دوسری کیفیت میں تبدیل کر دی جائے گی، یہ ہے در حقیقت کی جو نقشہ اب سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال وہ جو ایک ہے زلزلہ کہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا اور ساعت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑی شے ہے، وہ جو ہلچل مچے گی، اس کے لیے مختلف تعبیرات ہیں، یہاں 3 آیات آئی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جبکہ ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے، یہ بات سورہ قیامت میں چاند کے بارے میں بھی آئے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور خسف کے دونوں معنی میں نے وہاں بیان کیے تھے، بے نور ہو جانا اور یہ کہ اس کا دھس جانا سورج کے اندر، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ بہرحال یہ بقیہ مقامات پر بھی آیا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جبکہ یہ کچھ پھیکے سے پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، کوئی ایسی کیفیت ہوگی اس وقت زلزلۃ الساعۃ کے وقت۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ بالکل رہیں گے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے اس میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ یہ چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ کہ ان کے اندر ایک جیسے کہ مٹا دیا جاتا ہے، کوئی آثار ہو اور ان کے نشان مٹا دیے جائیں، ان کا مدھم پڑ جانا، دھیما پڑ جانا، یہ چراغ جو ہیں جس طرح ٹمٹما رہے ہیں بہت دھیمے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جبکہ آسمان جو ہے اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اس میں رخنے پڑ جائیں گے۔ فرج کہتے ہیں کسی شے کے اندر کوئی دراڑ ہو، اس لیے جب کسی فصیل کے اندر دراڑ پڑتی ہے تو وہ بھی فرج ہے، یہ دراڑ جو ہے کوئی رخنا پڑ جانا، تو یہ اذا السماء فرجت، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون تو بہت کثرت سے آیا ہے۔ اب سما سے مراد کیا ہے؟ آج تک ابھی ہم پورے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سماوات اور سما اس سے اصل مراد کیا ہے۔ آیا یہ کہ ایک سولر سسٹم جو ہے اس کی جو بھی حد ہے اس کو اس کا پہلا آسمان مانا جائے، یا یہ کہ ایک گیلیکسی جو ہے اس کی جو حد ہے اس کو آسمان مانا جائے؟ یہ تو ابھی بار بار میں عرض کر چکا ہوں، جتنی مرتبہ بھی اس مقام سے گزرا ہوں قرآن مجید میں جہاں سما کا ذکر آیا، میں نے عرض کیا کہ ابھی اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، ابھی تو ہمیں اس کو آئندہ پر چھوڑنا ہی پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ سماوات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ مضمون کثرت سے آتا ہے، اس میں دراڑیں پڑیں گی، یہ پھٹ جائے گا، اس کی کیفیت ایسے ہو جائے گی سماو کوشتت، جیسے کہ کسی جانور کے اوپر سے کھال اتار لی جائے اور سرخ جو اس کا گوشت ہے وہ سامنے آ جائے۔ یہ مضمون جو ہے یہ تو جب وہ حقیقت آئے گی تبھی پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا کہ واقعتاً قرآن مجید نے اس کے لیے جو مختلف ڈسکرپشنز جو ہیں جو دی ہیں وہ بالکل صحیح تھی، لیکن اس وقت بحالت موجودہ اس کے مفہوم کی صحیح تعیین اور وہ پورے تیقن کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔
اذا السماء انشقت آتا ہے، ایک سورہ مبارکہ جو آخری پارے میں شروع ہوگی، جبکہ آسمان پھٹ جائے، شق ہو جائے گا۔ کہیں آتا ہے اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان، انفطار کے معنی بھی پھٹ جانا ہے، فطر کے معنی کسی شے کا سلسلہ منقطع ہو جانا۔ اسی طرح فرمایا سورہ رحمان میں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا جیسے کہ، اب اس کے بھی مختلف مفہوم لیے گئے ہیں، وہ میں سورہ رحمان میں بیان کر چکا ہوں، تیل کی تلچھٹ کے مانند کو خاص رنگ اس کا، اور وہ کہیں جو کہا گیا کوشتت، جیسے کہ کسی جانور کی کھال اتار لی جاتی ہے تو اب اس کا جو گوشت ہے وہ نظر آتا ہے سرخ، وہ مفہوم، یا جیسے کہ فرمایا گیا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، یہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ مضمون بکثرت آیا ہے قرآن میں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اب نسف کا مفہوم ہے کسی شے کو ذرہ ذرہ کرنا، اور پھر یہ کہ جب ذرات کی شکل میں ہوگا تو وہ منتشر بھی ہو جائے گا اور وہ پھیل جائے گا، غبار کی مانند اڑ جائے گا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں یہ مضمون آیا ہے یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، یہ پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کے بارے میں، یہ تو بڑے جمے ہوئے ہیں، بڑے ٹکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، بہت سخت ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہہ دیجئے اے نبی کہ تیرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اور اڑا دے گا، حباء منصورا، وہ حباء منصورا بن جائیں گے۔ کہیں اس کے لیے کوئی اور مختلف، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ قاریہ میں آئیں گے الفاظ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی روئی یا دھنکی ہوئی اون کے مانند، گالوں کے مانند جو ہے، یہ جیسے کہ ہِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابَ آیا ایک جگہ پر کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو بڑے جمے ہوئے ہیں، ٹھوس ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابَ، اس وقت تو یہ تمہارے پہاڑ جو ہے یہ ایسے ہوں گے۔ اور آج اس کی حقیقت ہم پر واضح ہے، پہلے تو آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بادل کیسے چلتے ہیں اور بادلوں کی حقیقت کیا ہے، لیکن آج جب آپ جہاز میں بیٹھ کر بادلوں کو چیرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں یا چیرتے ہوئے نیچے اترتے ہیں تب صاف نظر آتا کہ بادل کیا ہے، معلوم ہے کہ ایک طرح کا غبار سا ہے، اس کی کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ تو تم اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ جامد ہے، وہی تمر مر السحاب، وہ تو اس طریقے سے چل رہے ہوں گے، اس طریقے سے وہ منتشر ہو چکے ہوں گے اس کے اجزاء، اور وہ اس طرح چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ اور سورہ نبا میں آ جائے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے ریت کے معنی، سراب کہتے ہیں وہ چٹیل میدان جس میں ریت پڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو عکس آتا ہے چیزوں کا اور آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پانی ہے یہاں پر۔ سورۃ المزمل میں الفاظ آ چکے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، تو یہ مختلف تعبیرات ہیں، اور یہاں پر ان تین آیات میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ صورتیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ قاف سے سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو آخری منزل کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہ مکی اور مدنی صورتوں گروپ کے اعتبار سے اس میں دو گروپ آ جاتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے بڑے مشکل مقامات ہیں، آسان نہیں ہے یہ۔ ہم تراجم کی مدد سے اور مختلف جو لوگوں نے تحقیقیں کی ہیں ان کے حوالے سے بہرحال ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی پوری کنہ تک پہنچنا اور ان کی اصل حقیقت کو، اس کے لیے تو لغت کا بہت گہرا علم جو ہے بہت ضروری ہے، بہت مطالعہ اس کے لیے لازم ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے جو چیز ہم اخذ کر رہے ہیں کہ یہ وہ زلزلۃ الساعہ ہے، وہ قیامت کے وقت جو ہلچل پیدا ہوگی، کتنے بڑے حصے میں ہوگی اس کائنات کی وہ ہم نہیں جانتے۔ کبھی یہ تصور تھا اور یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم، اب بھی میں اس کی نفی مطلق نہیں کر سکتا کہ شاید یہ پوری کائنات کے اندر زلزلہ ہو، لیکن یہ تصور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک گیلیکسی کے اندر، ایک گیلیکسی کی قیامت آ رہی ہے۔ اس لیے کہ سورہ طلاق میں جیسے کہ آیا ہے کہ جیسے آسمان ہے ویسے ہی اتنی ہی زمینیں بھی ہیں، تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی زمینیں موجود ہوں اور ہمارے علاوہ بھی کہیں کائنات کے اندر اس طرح کا جو نظام ہے زندگی کا اور حیوانات کا وہ موجود ہو، واللہ عالم۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اس سولر سسٹم کے اندر سارا زلزلہ آئے، جیسا کہ ہماری جو ایسٹرونومی ہے وہ بتاتی ہے۔ سورج میں تو اب بھی طوفان اٹھتے رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، کسی وقت وہ طوفان اتنا بڑا ہو کہ اس پورے کے پورے سولر سسٹم کو، کہ جس کا پورا دار و مدار ہی سورج کی کشش اور سورج کے گرد جو یہ سیارے گھوم رہے ہیں اس کے اوپر دار و مدار ہے، اسی کے اندر وہ ہلچل اور وہ تصادم اور ایک دوسرے کے ساتھ کروں کا ٹکرانا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے پوری کائنات کا مسئلہ ہو۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہو رہا ہے اب ہمارا علم جہاں تک پہنچا ہے اس کے اعتبار سے
کہ یہ کسی محدود خطے کے اندر یہ صورت ہوگی جس کے نتیجے میں زمین کا معاملہ جو ہے اور زمین پر بسنے والے اور زمین پر جو نوع انسانی رہی اس کے حساب کتاب کے لیے یہ بساط ایک دفعہ لپیٹ کر اور پھر دوبارہ ایک نئی صورت میں اس کو بچھا دیا جائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جبکہ رسولوں کا وقت معین ہو جائے گا۔ یہ اقتت اصل میں وقتت ہے، وقت سے توقیت باب تفعیل اور اس سے پھر یہ مجہول کا صیغہ، اس سے یہ اقتت بن گیا ہے، واو نے الف کی شکل اختیار کی۔ یہ تو ہوا ان کا وقت معین ہو جائے گا، اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ یہ مضمون پھر مدنی صورتوں میں بار بار آیا ہے، دنیا میں رسول اتمام حجت کرتے تھے اپنی قوموں پر، اپنی دعوت سے، تبلیغ سے، اپنی ذاتی مثال سے، شہادت عملی، شہادت قولی، شہادت انفرادی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں کر دی شہادت اجتماعی، اجتماعی نظام قائم کر کے دکھا دیا، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی عملی شکل۔ تو یہ ہے وہ شہادت اور حجت کے جو رسول اس دنیا میں لوگوں پر، انسانوں پر، اپنی اپنی امتوں پر، اپنی قوموں پر کرتے رہے۔ اب اسی کا ایک ظہور ہوگا قیامت کے دن، محاسبہ اخروی، وہ جو عدالت اخروی ہے اللہ کی، اب اس میں پیشی ہوگی۔ ایک ایک قوم، ایک ایک امت کا جب معاملہ ہوگا پیشی کے لیے، تو پھر اس کا رسول پہلے کھڑا ہوگا اور وہ وہاں پر گواہی دے گا، ٹیسٹیفائی کرے گا، جسے آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس، سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر رسول گواہی دیں گے، اے اللہ تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی تھی، پروردگار ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو ایک مکی صورت میں بھی بڑے پرجلال انداز میں آیا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف کے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری جو ہے بہت بڑی ہے، بڑی نازک ہے۔ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی ایک شخص تک آئی، ظاہر بات ہے پوری قوم کے پاس تو فرشتہ نہیں آیا، پوری قوم کے پاس تو وہ کتاب نازل نہیں ہوئی، پوری قوم کو تو اللہ نے ایک ایک فرد تک تو وہ بات نہیں پہنچائی۔ اب یہ پوری ذمہ داری جو ہے اس فرد کی ہے، وہ رسول وہ بڑے کٹھن ذمہ داری کا حامل ہو گیا ہے، اس امانت کو پہنچائے اور پہنچانے کا حق ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا بالفرض تو گویا کہ لوگوں کی گمراہی کا وبال اس پر آ جائے، تم نے پہنچایا کیوں نہیں؟ تمہارے پاس امانت تھی ہماری، تمہیں پہنچانا تھا نوع انسانی کو۔ اگر وہ پہنچا دے اور پہنچا ہی نہ دے، پہنچانے کا حق ادا کر دے تو وہ بری ہو گئے، اب محاسبہ ہوگا، اب تم بتاؤ تم نے کیا کیا۔ یہ ہے در حقیقت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً پوچھیں گے ان سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھیں گے مرسلین سے، بھیجے ہوئوں سے، رسولوں سے کہ تم نے وہ پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ یہی ہے کہ جو مضمون بار بار آیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی جو آیت ہے، ویسے تو سورہ نحل میں بھی یہ مضمون آیا ہے، بلکہ 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ نمایاں ہو کر اور واضح ہو کر یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے۔ فَكَيْفَ، کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی، ذرا تصور کرو کیا حال ہوگا اس دن۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے ہم لا کر کھڑا کریں گے، انہی میں سے ہوتے تھے رسول، انہی کے بھائی بند، انہی کا کتھ اینڈ کن، انہی میں سے، من كُلِّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدہ، اور اے محمد ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، ان پر گواہ بنا کر۔ اور علا کا لفظ آتا ہے حرف جار عربی زبان میں کسی کی مخالفت کے لیے، لام آتا ہے کسی کے حق میں کوئی شے ہو، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، یا تو اسے مانو گے، اس پر عمل کرو گے، اسے حرز جاں بناؤ گے، اسے اپنا امام بناؤ گے، تو یہ تمہارے لیے دلیل راہ ہے، حجت ہے اس دنیا میں، اور یہی تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہوگا قیامت کے دن کہ پروردگار تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا، مجھ کو سمجھتا رہا، مجھ پر غور کرتا رہا، مجھ پر عمل کرتا رہا، میری پیروی کرتا رہا۔ القرآن حجت لک او علیک، یا پھر تمہارے خلاف، پروردگار یہ مانتا تھا کہ میں تیری کتاب ہوں، پھر اس نے مجھے نہیں پڑھا، ہر شے کو سمجھا، مجھے نہیں سمجھا، اور سمجھا بھی تو مجھ پر عمل نہیں کیا۔ القرآن حجت لک او علیک،
تو یہی وہ لفظ آتا ہے، وہ حرف جو ہے علا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اس پر آپ کو واقعہ یاد ہوگا، میں نے اس کو نقل بھی کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو میرا کتاب چاہے اس میں، اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمائش کی کہ قرآن پڑھو، مجھے قرآن سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے، تم سناؤ۔ تو امتثال امر میں انہوں نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی۔ اب حضور سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں یا تشریف فرما ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں تو ان کی گردن جھکی ہوئی ہے، تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں، اس لیے کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی کہ پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا یہ۔ ظاہر بات ہے اس میں ابو لہب بھی ہے، اپنا ہی حقیقی چچا ہے، اس میں تو ابو طالب بھی ہے، بہرحال وہ بھی ایمان نہیں لائے، اس دنیا سے بغیر کلمہ شہادت ادا کیے چلے گئے۔ یہ ساری گواہی کن کے خلاف پڑے گی؟ جیسے ابھی 2 جمعوں میں نے بیان کیا ہے کہ رسالت اور نبوت رحمت ہے، لیکن سب کے حق میں نہیں۔ رحمت تو انہی کے حق میں ہے جنہوں نے اس کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا ان کے تو الٹا خلاف پڑ گیا معاملہ، کہ اگر پہلے رسول کی آمد سے پہلے وہ کوئی عذر پیش کر سکتے تھے، کوئی بہانہ بنا سکتے تھے، کوئی رعایت انہیں حاصل ہو سکتی تھی، تو اب وہ ختم ہوا کہ اب تو تمہارے اوپر آخری درجے میں حجت قائم کر دی گئی، لہذا اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ جب رسول بھیج دیا گیا پھر بھی اگر کسی قوم نے کفر ہی پر جو ہے اصرار کیا اور اسی کے اوپر وہ بضد رہی تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ نو کنسیشن ناؤ، اب کوئی موقع نہیں کسی رعایت کا۔ تو یہ ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کا اس وقت ایک ٹائم ٹیبل معین ہو جائے گا۔ اب یہ پہلا جو 3 آیات تھی، میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا، جب ہم قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو اور بہت سے ایک دوسرے سے جدا اور نہ معلوم کتنا ان میں فصل ہوگا زمانی اعتبار سے، ان مرحلوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ یہ مرحلے 3 ہیں۔ ایک مرحلہ ہے وہ ساعہ، الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، جس کو کہا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ نقشہ جو ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، یہ وہ الساعہ ہے، وہ قیامت ہے۔ اس کے بعد تو وہ ہلاکت ہے جو سب پر طاری ہو جائے گی، تمام جتنے بھی اس وقت ذی حیات ہوں گے، سوائے جو بھی اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر آیا ہے الا ما شاء ربک یا الا من شاء اللہ، باقی یہ کہ سب کے اوپر ہلاکت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا، بعث بعد الموت۔ یہ بعث بعد الموت جو ہے یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ پھر وہ تیسرا مرحلہ ہے جسے قیامہ کہا جاتا ہے، پیشی ہو رہی ہے، اب کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور میں، یہ ہے یوم القیامہ۔ تو یہ مراحل اب ان میں کتنا کتنا فصل ہوگا یہ آج ہم نہیں جانتے۔ اس پہلی الساعہ وہ قیامت، ہم تو لفظ قیامت کا اطلاق ہم تینوں پر کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ الساعہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے، پھر قیامہ ہے، پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں۔ تو یہاں پہلی 3 آیات میں وہ الساعہ کا بیان تھا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور اب جو آ رہا ہے یہ ہے وہ القیامہ، اب جبکہ پیشی کا وقت آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا جو اناؤنس کر دیا جائے گا، کتنے کتنے وقفے سے مختلف امتیں آئیں گی، اور ہر امت کا رسول جو ہے وہ کس وقت وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، وہ ایک یعنی ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب ان کا وقت معین ہو جائے گا، ان کی حاضری اور پیشی کا اور ان کی گواہی کا ٹائم ٹیبل واضح ہو جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے، اجلت یعنی اخرت، کس دن کے لیے یہ معاملہ ٹالا گیا تھا، کس دن کے لیے وہ ٹالے گئے تھے، لفظ پر ترجمہ یوں ہوگا، یعنی دنیا میں وہ دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، اور ایسے مراحل یہ کئی جگہ پر ہم گزرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ اور سیرت کے اندر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں
کہ بربنائے طب بشری طبیعت میں پیدا ہوتا تھا یہ ایک احساس کہ اب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی، کب تک چھوٹ دی جائے گی۔ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا، انہوں نے انکار کرنے کا بھی یوں سمجھیے کہ حق ادا کر دیا، اپنے کفر اور اپنی خباثت کا پورا ثبوت فراہم کر دیا۔ تو اہل ایمان کے دل میں تو بار بار یہ بات آتی تھی، آخر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، کب تک انہیں چھوٹ دی جائے گی۔ تو یہ معاملہ کبھی بربنائے طب بشری کسی رسول کے دل میں بھی پیدا ہو جانا بالکل یعنی ناقابل قیاس یا بالکل مستبعد نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹالا جاتا ہے، یہ حساب ہوگا۔ جیسے کہ کئی جگہ پر آیا ہے کہ اگر ایک وقت معین نہ ہوتا، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ ہوتا تو ابھی ہم ان کا قصہ چکا دیتے اور پاک کر دیتے، لیکن ایک اجل معین ہے، ایک وقت معین ہے۔ اس دنیا میں بھی ان کی ڈھیل کا ایک وقت ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، اور پھر آخرت کی ایک اجل تو ہے، وہ اجل جو ہے معین۔ تو لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو ملتوی کیا گیا، ان کے معاملے کو ٹالا گیا، کس دن کے لیے فیصلہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ دی کہ آج کل بھی ہوتا ہے ججمنٹ ریزروڈ، وہ ججمنٹ کا جو ہے وہ وقت جو ہے معین کیا گیا تھا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کا دن۔ جیسے کہ آج کل بھی ہماری عدالتوں کا بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے، سماعت ہو گئی ہے، گواہیاں ہو گئی ہے، جرا ہو گئی ہے، اب فلاں دن جو ہے وہ فیصلے کا اعلان کیا جائے گا، وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ یوم الفصل ہے، لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل۔ اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے، کتنا کچھ تمہیں، اب اس میں بھی ادراکا اور یدریکا کا ایک فرق ہے بعض حضرات کے نزدیک۔ ادراکا بعض حضرات تو اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، تمہیں کیا معلوم، تم نہیں جانتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس دن کی ہولناکی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس دن کی شدتوں کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نفی ہر حال میں، ایک رائے یہ ہے کہ وما ادراک کا جب آتا ہے تو اس میں نفی نہیں، اس بات ہے، اور کیا ہی تمہیں معلوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوم الفصل کیا ہے۔ لیکن جب آتا ہے وما یدریکا، وما یدریکا جب کہ مضارع کی شکل میں آئے گا، اس میں یہ ہے کہ آپ کیا جانیں، یعنی آپ کے سامنے ابھی یہ حقیقت واضح نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو ادراکا اور یدریکا یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی شکل میں یہ ایک فرق ہے جو بعض حضرات نے کیا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہے القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں چاہے فعل ماضی ہو اور چاہے فعل مضارع ہو، یہ نفی ہی کا مفہوم دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ یوم الفصل کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ بظاہر تو خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب اول تو قرآن کے آپ ہی ہے، لیکن یہ کہ یہاں مراد ہو سکتی ہے پوری نوع انسانی جو اس قرآن کو پڑھنے والی ہے، جس تک کہ تبلیغ ہو رہی ہے، کہ اے سامع تجھے کیا پتا وہ قیامت ہے کیا، وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وہ یوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا دن، وہ عظمت والا دن، وہ بڑا سخت دن، جس کو کہ سورہ مزمل میں کہا گیا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، والسماء منفطر بہ، اور آسمان جو ہے پھٹ پڑنے کو ہے، وہ دن جو ہے وہ تو گویا کہ ایک ایسے بھاری بوجھ کے مانند ہے کہ آسمان اس کو سنبھالتے ہوئے گویا کہ بوجھ کے مارے پھٹ پڑنے کو۔ تو وہ دن جو ہے اس کی ثقالت، اس کی شدت، اس کی سختیاں، اس کی ہولناکیاں، یہ قرآن مجید میں مختلف اسلوب سے بیان ہوئی ہے، یہاں بس ایک سوال کے انداز میں، لیکن اس سوال کے اندر جو ہے جو استفہام انکاری اسے کہیں، استفہام تقریری کہیں، اگر وہ فرض ذہن میں رکھیں ادراکا اور یدریکا، لیکن یہ کہ ہر صورت میں یہ استفہام جو ہے یہ ایک بڑی اس کی تفخیم اور اس کی جو بہت شدت ہے، ہولناکی ہے، اس کو بڑے اجمال کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین، یہ اب آیت آ گئی جو اب 9 مرتبہ پھر اور دہرا کر آئے گی۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یہ ویل کا لفظی ترجمہ ہے، ہلاکت، بربادی اور تباہی۔ بعض روایات ہیں وہ کچھ زیادہ مستند تو نہیں ہے، یعنی کم سے کم صحیحین میں وہ روایات نہیں ہیں، لیکن روایات موجود ہیں کہ جن میں مثلا ایک روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ویل در حقیقت جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی ہولناکی اتنی شدید ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں 27 مرتبہ، لیکن یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ
10 مرتبہ تو اسی ایک آیت کے اندر یہ لفظ آ چکا ہے ویل کا۔ ویل اس کے لفظی معنی تباہی، بربادی، ہلاکت، لیکن یہ کہ دوسرا مفہوم یہ کہ ایک خاص جہنم کی ایک ایسی وادی جس کے عذاب کی شدت ایسی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اگر یہ دوسرا مفہوم لیا جائے تو اس سے بھی ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے۔ مکذب جو ہے ایک ہے عام گناہ گار آدمی، ایک ایسے دور میں ایک شخص پیدا ہوا جب کہ نبوت کی تعلیم بھی مٹ چکی یا ختم ہو چکی، یا بدعات کے اور گمراہیوں کے غبار میں گم ہو چکی۔ اس دور میں ایک انسان پیدا ہوا اور وہ اگر سیدھے راستے پر نہیں آیا، وہ گمراہ رہا، وہ گناہوں میں مبتلا رہا، تو مجرم تو وہ بھی ہے۔ لیکن اس کے جرم اور اس شخص کے جرم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس تک کسی رسول کی دعوت پہنچی اور براہ راست پہنچی رسول کے ذریعے سے، یوں سمجھیے کہ حق بالکل مبرہن ہو کر، بالکل واضح ہو کر، بالکل نمایاں ہو کر اس کے سامنے آ گیا اور پھر اس نے جھٹلایا۔ اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اگرچہ جہنم کا مستحق وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ جہنم کی شدید ترین وادی کا مستحق پھر وہ شخص ہوگا جس نے کہ رسول کی دعوت کو جھٹلایا ہے، جس کے سامنے رسول کی دعوت آئی، رسول کے ذریعے سے آئی۔ اب بھی یہ درجہ رہے گا کہ رسول کی دعوت لیکن غیر رسول کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ آج اگر کوئی قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے، امکانی حد تک اسے واضح کر رہا ہے، تبلیغ کا حق ادا کر رہا ہے، تب بھی چاہے دعوت رسول کی ہے لیکن وہ خود رسول نہیں ہے، خود وہ معصوم نہیں ہے، خود اس کی شخصیت جو ہے وہ ہر شک و شبہ سے بالا تر نہیں ہے، اس کا دامن کردار اس طرح صاف نہیں ہے جیسے کہ انبیاء اور رسول کا دامن کردار صاف ہوتا تھا۔ لہذا حجت اس درجے میں آج قائم نہیں ہو سکتی جس درجے میں کہ رسولوں کے ذریعے سے براہ راست قائم ہوتی تھی۔ یہی بات میں نے کئی مرتبہ جمعوں میں بیان کی ہے کہ اب وہ عذاب ہلاکت جو ہے، استیصال، کسی قوم کو بالکل نسیاً منسیہ کر دینے والا عذاب، یہ اب نہیں آئے گا ختم نبوت کے بعد، ختم رسالت کے بعد۔ اب چونکہ کوئی رسول نہیں آنے والے، لہذا اس درجے میں اتمام حجت بھی نہیں ہوگا، اور اس نوعیت کا عذاب استیصال کہ ایک ایک فرد کو ہلاک کر کے اور نسیہ منسیہ کر دیا جائے، یہ اب نہیں آئے گا۔ ایک ہی اس میں ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن یہود کی ہے، اس لیے کہ ان کے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ ان کا تو یوں سمجھیے کہ ججمنٹ ڈیفرڈ ہے، ملتوی کیا گیا ان کا فیصلہ، وہ فیصلہ ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام خود ہی آئیں گے دوبارہ، نزول مسیح، اور اس کے بعد ان کے اوپر آخری وہ عذاب استیصال آ جائے گا۔ لیکن ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ان کو مستثنیٰ کرتے ہوئے اب کسی اور قوم پر وہ عذاب استیصال نازل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس درجے کا جو اتمام حجت ہے جو رسولوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، اب اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ روایات صحیح ہیں، اس لیے کہ کسی روایت کا سند کے اعتبار سے زیادہ قوی نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی حتمی دلیل نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو ثابت نہیں کی جا سکتی، بعض مقدمات ہیں روز روشن کی طرح معلوم ہے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے لیکن قانون کے مطابق ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کا دعویٰ ہے اور وہ ایک عدالت سے خارج کیا جا رہا ہے، حالانکہ کوئی شخص جو ہے ذرا سا بھی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت علی جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ دو گواہ ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک غلام ہے ان کا اپنا، لہذا وہ گواہی جو ہے مقبول نہیں قانون کے لیول پر، لہذا دعویٰ خارج۔ تو کسی شے کا سند کے اعتبار سے ثبوت کو پہنچ جانا مثبت معنی میں تو صحیح ہو گیا کہ یہ بات ثابت ہو گئی، لیکن منفی جو ہے اس کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف، وہ لازماً درست نہیں ہوتا۔ آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، یا یہ جب تک کہ کوئی ایسے قرائن ثابت نہ ہو جائے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ موضوع حدیث ہے، کوئی ایسا اس کے پیچھے موٹیو نظر آ رہا ہو جس کے تحت یہ وضع کی گئی ہو حدیث، اور صاف معلوم ہو جائے کہ یہ کسی نے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کسی الٹیریئر موٹیو کے تحت اس کو جھوٹ موٹ گھڑا ہے، تو موضوع حدیث اور ہے، ضعیف حدیث اور ہے۔ بعض ہمارے احباب جو ہیں وہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ موضوع حدیث وہ ہے جس کے بارے میں محدثین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کے بارے میں ثبوت ہمیں پورا نہیں مل رہا، جس شے کا ثبوت صحیح نہ مل رہا ہو۔ اس زمانے میں تو خیر یہ لطیفے کے درجے میں سمجھیے کہ ہمارے صدر غلام اسحاق صاحب نے جو فرمایا کہ 80% جرائم جو ہے ان کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ اس وقت تو خیر ایک سیاسی پس منظر میں ہے جو کہی گئی ہے، لیکن واقعہ تو یہی ہے
کہ یہ آپ کو معلوم ہے عدالتوں کے سامنے مسئلہ رہتا ہے، ایک چیز جو ہے ثابت نہیں ہو پا رہی چاہے وہ کتنی صحیح ہو۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ احادیث صحیح ہے تو بھی اس کے اندر ایک ربط قائم ہوتا ہے کہ وہ ویل جہنم کی وہ بدترین وادی کے مستحق وہ ہوں گے جو رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی کو آخر میں ہم چل کر دیکھیں گے کہ واللیل اذا یغشی سورۃ اللیل میں فرمایا گیا اشقا، سب سے زیادہ شقی، اس لیے کہ سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو رسول کی دعوت کو جھٹلا دے اور اس کا انکار کرے۔ اور یہی مضمون میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں جب الفاظ آتے ہیں دو، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی تکرار کی جا رہی ہے زور دینے کے لیے۔ کفر ایک جرم ہے، تکذیب اس سے کہیں بڑا جرم ہے۔ کفر تو یہ ہے کہ آپ نے چھپا لی کوئی بات، کوئی حقیقت جو ہے اس کو چلیے تسلیم نہیں کیا، ایک یہ کہ آپ نے جھٹلایا، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ذیش خطاب صبوری ہزار فرسنگ است۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان روایات کے اعتبار سے بھی اگر ویل کا مفہوم وہ لیا جائے تو بھی مضمون جو ہے منطقی طور پر درست ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، وہ وادی کے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہو، جو سب سے زیادہ شدید عذاب والی وادی ہے، وہ اس دن مخصوص کر لی جائے گی ان کے لیے جو تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، جنہوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا حالانکہ ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکا تھا، عذراً اور نذراً ان کے تک جو ہے وہ بات پہنچائی جا چکی، پھر بھی انہوں نے تکذیب کی تو ان کے لیے ویل ہے۔ الم نہلک الاولین، اب یہ وہ دوسری شہادت کے جو تاریخ کے حوالے سے قرآن مجید میں آتی ہے بار بار۔ ایک تو ہے آفاقی شواہد، دلائل ربوبیت، ان کے حوالے سے بات کا سمجھایا جانا، ایک ہے تاریخی اعتبار سے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم انہی کے پیچھے لگاتے رہے یا لگا دیں گے پچھلوں کو۔ یہاں ذرا یہ لفظ پہلے سمجھ لیجئے پھر میں بات مفہوم بیان کروں گا۔ نتبعہم، اب چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں مفہوم ہیں، لیکن اس میں ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں پر فعل ناقص محذوف ہے۔ کننا نتبعہم، ہم لگاتے رہے ان کے پیچھے دوسروں کو۔ اگر وہ کننا مانا نہ جائے یہاں پر تو پھر یہ کہ ہم لگاتے ہیں یا لگائیں گے پچھلوں کو، یہ جو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک سلسلہ عام ہلاکت کا اور پیدائش کا دنیا میں چل رہا ہے، انسان آتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی اولاد آتی ہے، پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہے، پھر ان کے پیچھے ان کی اولاد آتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ پیدائش اور ہلاکت اور زندگی اور موت کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ بعد سے بعد الموت کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی ایسا کٹھن مرحلہ نہیں ہے کہ جو اس پر بہت ہی بھاری اور شاق گزرنے والا ہو۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کی داستانیں تمہیں معلوم ہیں۔ قوم نوح ہلاک ہوئی، پھر اس کے بعد اور دوسری قوم آئی، پھر ہم نے اس کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا، وہ بھی ہلاک ہو گئی قوم عاد، پھر اس کے بعد ایک تیسری قوم آئی قوم سمود، وہ بھی اس کے پیچھے چلی۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم پیچھے لگاتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ تو اب تم کیسے بچو گے؟ یہ گویا کہ مضمون ہے کہ یہاں پہ اب حال کی طرف منتقل ہو رہا ہے یہ مضمون کہ تم کیسے بچو گے۔ یہ گویا کہ سورہ مزمل میں جو مضمون آیا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کیسے بچو گے تم اگر تم کفر کرو گے۔ وہ جو فرمایا گیا کہ ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے۔ جب پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، قوم نوح ہلاک ہو گئی تمہیں معلوم ہے، قوم عاد اسی جزیرہ نما میں آباد تھی، احقاف کے علاقے میں برباد ہوئی، ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، تم جانتے ہو۔ قوم سمود اسی جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی کونے میں آباد تھی، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں، پہاڑوں کو تراش تراش کر جنہوں نے چٹانوں کے اندر گھر بنائے تھے وہ گھر آج بھی جا کر تم دیکھتے ہو، وہ نسیہ منسیہ ہو گئی۔ تو تم کہاں سے ایسی نئی نویلی اور نئی نرالی کوئی قوم آئے ہو کہ تم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، تمہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا؟ یہ گویا کہ ماضی سے اور اس کے تسلسل سے حال کی طرف لایا جا رہا ہے۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین۔ یہاں پر بھی دونوں امکانات ہیں، نفعلوں کو لیا جائے تو ایسے ہی ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ، آج کے مجرموں کے ساتھ، یا یہ کہ اس کو عام کہا جائے کننا، ہم اسی طریقے سے کننا نفعل بالمجرمین، ہم تو یہ مجرموں کے ساتھ کرتے رہے، یہ ہماری سنت ثابتہ رہی ہے۔
یہ کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے آگ لگا دینا یہ دنیا کا اصول ہے۔ قومیں جب گل سڑ جاتی ہیں ان پر آخری اتمام حجت کے لیے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے، جب ثابت ہو گیا کہ ان میں کوئی خیر کا مادہ نہیں ہے، بھلائی کا کوئی جذبہ رہا ہی نہیں، رسولوں کے آمد کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی، ہم نے انہیں ہلاک کیا، دنیا کو پاک کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم کرتے رہے ہیں اور ایسے ہی ہم کریں گے تمہارے ساتھ اگر تم نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا۔ ان آیات کا جو مجموعہ ہے اس کے لیے سورہ مزمل کی اس آیت کو انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، دیکھو قریش، دیکھو اہل عرب، ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے اپنا ایک رسول تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اب وہاں صرف ایک گواہی دی گئی جیسے کہ فرعون کی طرف ہم نے اپنے ایک رسول کو بھیجا تھا۔ پھر تمہیں معلوم ہے فعصا فرعون الرسول، رسول کا انکار کیا، نافرمانی کی فرعون نے، فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے پکڑا اسے وبال والا پکڑنا، گرفت کی ہم نے اس کے اوپر سخت گرفت۔ فکیف تتقون ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچ جاؤ گے؟ ہمارا قانون بدل تو نہیں جائے گا تمہارے لیے، تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ایسی سند نہیں ملی ہوئی ہے، برہان نہیں ہے کہ تم پر تمہارے لیے ہمارا یہ قانون جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ یہ وہ مفہوم ہے الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اور تباہی یا وہ بدترین وادی ہے جہنم کی جو کہ مخصوص کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تکذیب کریں گے، اس قرآن کی تکذیب، محمد کی تکذیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اب یہ وہ مضمون ہے جو پچھلی دو صورتوں میں آ چکا ہے، سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، وہی مضمون سورہ دہر میں آ چکا تھا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ وہ اب یہ جو علم جنین جسے آج کل ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا تو غور کرو، جس نے تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنا کر کھڑا کر دیا، آج تم جو کچھ سمجھتے ہو ہم چما دوگرے نیز، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے بڑے سے بڑے فن خوان، ان کا آغاز کیا ہے؟ وہی گندے پانی کی بوند، جس نے اس گندے پانی کی بوند سے نہ صرف تمہیں بنایا، سقراط کو بنایا، بقراط کو بنایا، نہ معلوم کس کس کو بنایا، بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے فلسفی، وہ آئنسٹائن ہو، وہ اولیاء اللہ ہو، وہ اللہ کے نبی ہو، ان کے بھی جسم تو اسی سے بنے، وہ تو اسی تخلیق کے مراحل سے گزرے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مستقل ایک نشانی ہے، اس کی قدرت، اس کی خلاقی، اور جب اس کی قدرت اور اس کی خلاقی جو ہے اس کی یہ نشانی تمہارے سامنے موجود ہے، کیسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیسے استبعاد تمہیں محسوس ہوتا ہے، کیسے تمہیں محال نظر آتا ہے دوبارہ پیدا ہو جانا اور حساب کتاب۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں بنایا ہم نے تمہیں؟ خلق کے معنی ہے بنانا، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک یہ شاہ ولی اللہ نے جو تین اصطلاحات استعمال کی ہیں، ابداع، خلق اور تدبیر۔ ابداع ہے کسی شے کو عدم محض سے وجود میں لانا، کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے کوئی چیز وجود میں آئے، اور ایک ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا، مٹی سے انسان کا بنانا اور آگ سے جنات کا بنا دینا، کسی اور شے سے، لکڑی سے، جیسے کہ ایک جو کارپینٹر ہے وہ میز بنا دیتا ہے۔ اسی لیے خلاق، احسن الخالقین، یہ خلق کا لفظ جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے نہیں، خلق تو انسان بھی کرتا ہے، وہ ترکھان جو ہے جس نے کہ اسی لیے آپ کہتے ہیں تخلیقی قوتیں، یہ کریٹو جو فیکلٹیز ہے انسان کے اندر، کوئی شخص شاعر ہے، کوئی شخص مصور ہے، کوئی اور اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں کسی اور اعتبار سے ہیں، کوئی ندرت خیال ہے، کوئی نیا فکر ہے لانے والا، تو اس لیے اس کو سمجھیے کسی شے سے شے کو بنانا یہ خلق ہے۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں؟ من ماء مہین، حقیر پانی، اہانت سے، ہون کہتے ہیں بہت ہی کسی انسان کے لیے ذلت کی کیفیت، مہین بہت ہی بے